بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو ڈھیر ساری خوشیاں اور تندرستی دے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب کا چینل اسٹائلش ڈیزائننگ، میرا نام ہے تنزیلہ کوثر۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بھائی سب سے پہلے بہت زیادہ معذرت ہے کہ کسی بہنا نے بھیجا تھا کہ یہ گلا مجھے بنا کر دکھائیں اور شرٹ سلائی کر کے دکھائیں، تو مجھے سردی لگ گئی تھی جس کی وجہ سے میں کافی زیادہ بیمار رہی ہوں اور مشین کا بھی کام نہیں کیا، تو اس لیے بہت زیادہ معذرت ہے آپ لوگوں سے۔ تو آج ہی میں اٹھی ہوں تو سب سے پہلے پھر میں سلائی مشین پہ بیٹھ کے آپ کو گلا بنا کر دکھا رہی ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم نے 6 انچ جو چوڑائی ہے وہاں سے ہم نے چیپی لینی ہے، 3 انچ مارک لگا دیں گے چوڑائی جو ہماری گلے کی ہے۔ اس کے بعد ہم نے آدھا انچ 2 پوائنٹ یعنی کہ ہاف انچ اور 2 پوائنٹ لیں گے جو ہم نے گلے پہ کپڑا لگانا ہے۔ اس کے بعد ہاف انچ اور 2 پوائنٹ چھوڑ کر پھر ہم نے نشان لگا دینا ایک اور۔ اچھا جی 6.5 انچ میں نے گلا تیار کرنا ہے، گلے کی جو لمبائی ہے وہ والی 6.5 پہ نشان لگا کر نیچے میں 15 انچ پہ نشان لگا رہی ہوں۔ گول گلا بنانا ہے تو گول گلے کے لیے میں نے 6.5 جہاں سے نشان لگا وہاں سے 3 انچ دوسری طرف سے اس طرح ایک ڈبہ بنا لیے، اور 1 انچ چھوڑ کر ہم اس کو گلائی میں کر لیں گے اس طرح سے۔ پندرہ انچ تک ہم نیچے لے کے جائیں گے جو ہم نے مغزی لگانی ہے، اور ہاف انچ 2 پوائنٹ یعنی کہ سارا ہی ہم نے چھوڑنا ہے، گلائی سے بھی اور لمبائی سے بھی جو ہم نے مغزی لگانی ہے۔ کافی دن کے بعد سلائی مشین پہ بیٹھی ہوں تو چیزیں پتہ نہیں کہاں کہاں ہیں، اس لیے میں کاپی سے ہی لگا رہی ہوں۔ سارے سوئے ہوئے ہیں، ابھی بھی رات کو میرا خیال ہے کہ میں 12:30 بجے اٹھی تھی، اور میں نے سوچا کہ آج میں ہر حال میں لازمی آپ کو بنا کر یہ بھیجوں، ویڈیو شیئر کروں آپ سے۔ تو پھر بخار چڑھ گیا، پھر میں آ کے لیٹ گئی ہوں، طبیعت میری کافی زیادہ بھی خراب ہے۔ تو یہ دیکھیں میں نے ایک مکمل نشان لگا لیا۔ اب ہم نے جو اس سے کپڑا نکالنا ہے نا، یہ اضافی تھوڑا سا ہم نکالیں گے، وہ بھی ہاف انچ اور 2 پوائنٹ ہے جو ہم نے اضافی نکال دینا ہے۔ اس کے بعد ہم ایک اور نشان لگائیں گے، تقریباً ہم نے 3 نشان لگانے ہیں اسی طرح وقفہ دے دے کر، یعنی کہ ہاف انچ 2 پوائنٹ کا وقفہ دے دے کر ہم نے 3 نشان لگانے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ میں نے سارے نشان اسی طرح آپ نے لگا لینے ہیں جیسے میں لگا رہی ہوں۔ یہ صرف اب آپ کو ڈیپ کر کے دکھا رہی ہوں، آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اچھا جی اب ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے۔ بہت کوشش کی ہے میں نے، بہت ہی زیادہ کوشش کی ہے کہ ویڈیو کو کم سے کم وقت میں کمپلیٹ کر سکوں، لیکن جو آپ نے ڈیزائن بولا ہے وہ بہت وقت لینے والا تھا۔ خالی گلا ہوتا تو اتنا وقت نہیں تھا لگنا، لیکن پوری شرٹ کا آپ لوگوں نے بولا تھا تو پھر زیادہ وقت لگا، اس لیے ساری اب ویڈیو دیکھنی ہے آپ لوگوں کے لیے میں نے محنت کی ہے، کاٹنی نہیں ہے کیونکہ پہلے ہی میں نے آلریڈی بہت زیادہ کاٹ لی ہے۔ اچھا جی اب سب سے پہلے ہم اس کا جو گلا گلائی میں وہ کاٹ لیں گے، بالکل گلائی کس طرح سے شیپ دے دیں گے۔
اب جو سب سے پہلے ہم نے نشان لگایا تھا وہ ہم کاٹ لیں گے اس طرح سے۔ کٹنگ میں آپ کو بہت زیادہ اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی، دیکھیں اس طرح سے۔ اور 15 انچ تک ہم نے اس کو چھوڑ دینا۔ کل اس کی لینتھ جو ہے نا وہ میں نے 16 انچ لی تھی، 15 تک اس کو ہم مغزی لگائیں گے، باقی 1 انچ اس کو چھوڑ دیں گے۔ تو میرا یہ گلا کی کٹنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ تو اب اس کو بھی کاٹ لیں گے۔ جو اضافی تھا اندر کی طرف سے جو ہے وہ میں کاٹوں گی، کیونکہ اتنی ہی دور ہم نے دوسرا جو ہے نا وہ لگانا ہے، تو اس کو کاٹ لیں گے۔ یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہمارا گلا آ جائے گا۔ آ گئی ہے نا بہنا سمجھ؟ تو اس کو ابھی سائیڈ پہ رکھتے ہیں۔ بازو آپ کو بتا دوں سب سے پہلے جو مین چیزیں ہیں، بازو جتنا بھی آپ نے رکھنا ہے، میں نے جو امبریلا آگے بنانا ہے وہ میں نے 5 انچ کا رکھا ہے، تو بیک سے میں نے بازو جو ہے نا وہ 14 انچ کا رکھا ہے۔ 14 انچ سے اس طرح ہم نشان لگا کر اس کی کاندھے کی کٹنگ کر لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور آگے سے آپ نے جتنا کھلا رکھنا ہے، 6 رکھنا ہے، 7 رکھنا ہے، کیونکہ یہ تھوڑا کھلا بازو اچھا لگے گا، تو اسی حساب سے میں 7 رکھ رہی ہوں۔ 6 میرا تیار ہو جائے گا تو آپ نے وہاں نشان لگا لینا ہے۔ میرا درمیان میں جوڑ بھی آیا تو اس کو بھی میں رکھ رہی ہوں۔ تو 9 انچ کا میں نے جو موڈا ہے نا وہ کٹنگ کی ہے، کیونکہ ادھر بھی سلائی لگنی ہے، اوپر بھی سلائی لگنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم جو باقی پیس بچا ہے وہ لے رہے ہیں۔ اچھا جی، اگر آپ 2 پیس لے کے آ رہی ہیں نا تو بہت سوچ سمجھ کر اس کو آپ نے کاٹنا ہے۔ یہ دیکھیں میں نے اس کو جو باقی کا پیس بچا تھا لمبائی میں وہ میں نے لے لیا۔ اچھا یہ اگر میں کوشش نہ کرتی تو یہ نہیں تھا بچنا، کوشش کر کے بچایا ہے بڑا سوچ سمجھ کے۔ تو 8 انچ میں فی الحال اس کا لے رہی ہوں۔ 4 تہہ میں نے لگا لی ہے، تو اس طرح سے گلائی کر لیں گے اس کی۔ گلائی کر کے ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے۔ اب جو اوپر کا حصہ ہے نا اس کو کاٹ لیں گے۔ اچھا جی، میں نے اس کو رکھا ہے 1.5 انچ۔ اوپر سے جو کٹنگ کرنی ہے نا میں نے وہ 1.5 انچ رکھ کر میں اس طرح گلائی میں نشان لگا کر اس کو کاٹ لوں گی، ٹھیک ہے۔ بہت کوشش کی ہے کہ میں آپ کو ایک ایک چیز سمجھا سکوں، اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو پھر ویڈیو دیکھ لیجئے گا۔ تو گلے کی کٹنگ کر لیتے ہیں۔ مغزی لگانی ہے تو اس لیے اس کی کٹنگ ضروری ہے۔ پندرہ انچ جو ہم نے نشان لگایا تھا وہاں تک آ کر یہ دیکھیں میں نے کاٹ لیا شلٹ۔ اور یہ دیکھیں یہ میرا مکمل جو ہے نا وہ گلا کٹ کے تیار ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب جو ہم نے سائڈ پہ لگانا ہے اس کو بھی کور کر لیتے ہیں۔ تو جو اضافی کپڑا تھا بازوؤں سے نکلا اور تو کوئی کپڑا بچا نہیں، اس لیے میں کہتی ہوں کہ سوچ سمجھ کر حساب لگایا کریں۔ وہی میں نے رکھ کے اس کو جوائنٹ کر لیا ہے۔ بازو میں نے جو آگے فریل لگی ہوئی تھی بلیک کلر کی ویڈیو میں نے اس کے ساتھ بلو شلوار لی ہے، تو 2.5 انچ میں اس کی چوڑائی نکالوں، کیونکہ پتہ آپ کو فریل پہ بہت ہی زیادہ کپڑا لگتا ہے، بہت زیادہ لگتا ہے۔ تو 2.5 انچ چوڑا میں نے لیا ہے، اور جو شلوار کی چوڑائی ہوتی ہے نا وہ میں نے ڈبل، یعنی کہ اس میں ایسے جوڑ لگا کر میں نے اس کو ڈبل کر لیا ہے۔
اب میں اس کو سنگل لگا رہی ہوں، اتنا کپڑا نہیں کہ میں اس کو ڈبل کروں، تو اس لیے میں سنگل لگا رہی ہوں۔ تو ایک طرف میں کناری کی رکھ کر سلائی لگا لوں گی۔ اگر آپ کے پاس زیادہ کپڑا ہے نا، اگر آپ نے زیادہ چنوٹ والا بنانا ہے تو زیادہ کپڑا لیجئے گا، کیونکہ میرے خیال سے کم اس پہ جو چنوٹ ہم آگے ڈالتے ہیں فریل وغیرہ، اس کے لیے آدھا سے پونا گز کپڑا آپ کو لازمی چاہیے۔ اچھا جی، اب بازو کے ساتھ جو امبریلا ہے نا، ایک طرف سے میں نے کٹنگ کر لی ہے، صرف آپ کو سمجھانے کی خاطر، نہیں تو میں نے تو گم ہی لگایا تھا وہاں، لیکن یہاں آپ کو بتانے کے لیے پھر میں نے اس کی کٹنگ کر لی ہے امبریلا کی ایک سائڈ سے۔ تو اس طرح سے رکھ کر نا اس کی سلائی کر لیں گے، بازو کے ساتھ اسے آپس میں ملا دیں گے۔ اب ہم آگے اس کے جو چنوٹ ڈلنی ہے، فریل لگنی ہے جو، وہ ڈال کر آپ کو دکھاتی ہوں۔ اس طرح سے جتنا آپ کا پیس ہے آپ نے حساب لگا لینا۔ اب میں نے میرے 2 پیس تھے شلوار کی چوڑائی کے، 2.5 انچ کے میں نے لیے تھے، تو 2 پیس میرے مکمل لگ گئے ہیں۔ اگر آپ نے زیادہ چنوٹ ڈالنی ہے تو پھر اس کے 4 پیس ہوں تو پھر اچھی چنوٹ ڈلے گی باری بھر کر، لیکن پیس کا لازمی آپ نے پہلے خیال رکھ لینا ہے، یہ نہ ہو بعد میں کم ہو جائے۔ بلیک تھا وہ تو گھر میں آپ کو پتہ ہے اکثر ہی بلیک کوئی نہ کوئی پیس نکل ہی آتا ہے، تو جوڑ توڑ کر لیتے ہیں، لیکن یہ بلو کلر، اس طرح کے کلر ملنے پھر بہت ہی مشکل ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا میری آپ سے یہی ہے کہ آپ سوچ سمجھ کر کپڑے کا استعمال کریں۔ اس طرح سے اس کو مکمل کر لیں گے۔ اچھا، دوسری بات میں یہ للن ہے تو یہی کوشش کیا کریں کہ تھوڑی ڈیپ سلائی رکھیں۔ تو بہنہ آپ سے پھر معذرت چاہ رہی ہوں، یقین مانے ابھی بھی میری سانس نہیں نکل رہی، اتنی مجھے سردی لگی ہوئی ہے، تو سانس نہیں میرا نکل رہا ابھی بھی۔ بہت مشکل سے میں نے آج آپ کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ تو کناری کی چنوٹ ڈال کر ہم نے جو فال لگائی ہے اس کے اوپر نا کناری کی سلائی بازو کی طرف سے آپ نے لگانی ہے، جو امبریلا کٹنگ ہے وہاں۔ میری یہی کوشش ہے کہ میں آپ کو ایک ایک چیز سمجھاؤں، تو اگر نہ سمجھ آئے تو پھر اللہ مالک ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو ہماری چنوٹ ہے نا وہ بیٹھ جائے گی، کھڑی کھڑی نہیں رہے گی۔ اس سلائی کا یہ فائدہ ہوگا۔ اچھا جی، یہ دیکھیں میں نے گلے کو کاٹ لیا تھا، اس کو کپڑے پہ لگا کر اس کی کٹنگ کر لی تھی، اضافی جو کپڑا ہے وہ اتار دیا تھا۔ اس کو پریس کر لیں گے اچھی طرح سے۔ اچھا، یہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو آپ نے اچھی طرح سے پریس کرنا ہے، تاکہ جب آپ مغزی لگائیں تو یہ چیپی یا کپڑا علیحدہ نہ ہو، جہاں آپ نے بٹھانا ہے وہیں اچھی طرح سے بیٹھ جائے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم کبھی بتاتے تو نہیں ہیں درزی لوگ یہ خاص باتیں جو ہے۔ اچھا، پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ میں نے جو شلوار کی ہوتی ہے نا کٹنگ، وہاں سے ترچھویں کٹنگ کر کے یہ میں نے 2 پیس مغزی کے نکال لیے ہیں، تو اس طرح سے آپ نے بھی نکال لینا۔ 2 اس کے میں نے لیے تو 2 گلے کے لیے۔ تو جوڑ میں نے لگا دیا تھا۔ اچھا، ایک جو پٹی ہے نا اس کی میں تھوڑی سی الیڑی کر لوں گی، کنی تھوڑی سی میں اس کی اندر کر کے فولڈ اس طرح سے کر لوں گی جو ہمارے گلے پہ لگنی ہے۔
تو جو ہم نے وہاں لگانی ہے اس کی چاہے نہ بھی نہ کریں تو اب بھی ہے تسلی، کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں اس طرح سے نا بس تھوڑی تھوڑی لیڑی کر دیں آپ۔ دوسری پٹی جو ہے نا اس کو بھی میں نے اس طرح سے لگانا ہے۔ اچھا آپ کو میں ایک بات بتاؤں، جب بھی آپ لگائیں کوئی بھی ڈیزائن میں لائیں، کوئی بھی مغزی لگائیں تو خاص خیال آپ نے پتہ کیا رکھنا ہے کہ ایک جیسی سلائی آئے، یہ نہ ہو کہیں سے موٹی آ رہی ہے تو کہیں سے باریک آ رہی ہے، یہ پھر نفاست نہیں رہتی، صفائی نہیں رہتی۔ میں آپ کو ہر ویڈیو میں یہی بات بتاتی ہوں کہ جتنا آپ اپنے ہاتھوں میں ایک بار صفائی لے آئیں گی نا، وہی آپ کی سدا ساری عمر وہی چلے گی۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ اچھا میں جو آپ کو بتانے لگی تھی، اس طرح کا اگر آپ نے کوئی پیس جوڑنا ہے تو آپ کو چاہیے شاور جو ہوتا ہے نا، جو گرمیوں کے لیے ہم لے کے آتے ہیں تو اس کو ایسے شاور کر کے کپڑے پریس کرتے ہیں، وہ شاور لے لیں، اس میں پانی تھوڑا سا ڈال لیں۔ پانی ڈالنے کے بعد اس میں تھوڑی سی نا مایا ڈال لیں، جو ہم کپڑوں پہ لگاتے ہیں وہ والی ڈال لیں، تو اچھی طرح سے مکس کر کے رکھ لیں۔ اس طرح سے پتہ کچھ آج کل برسات کا موسم ہے، بارشیں ہو رہی ہیں جیسے، تو بہت اچھا یہ نا ٹوٹکا ہے کہ جب بھی آپ اس طرح کا کوئی پیس آپس میں ملائیں، کپڑے کے ساتھ چیپی لگائیں، تو شاور اس طرح وہ تھوڑی سی مایا لگا لیا کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی چیپی ہلے گی نہیں، جہاں آپ نے رکھ دی ہے نا بالکل وہیں رہے گی، پھر وہ وہاں سے ادھر سے ادھر نہیں ہوگی۔ تو اتنا اچھا میں نے دیکھیں آپ کو ٹوٹکا بتایا ہے، چاہے میں کتنے دنوں کے بعد آپ کے ساتھ ویڈیو کرتی ہوں اپلوڈ، لیکن میں آپ کو کام بھی اچھا سکھاتی ہوں اور ٹوٹکے بھی اچھے ہی بتاتی ہوں۔ تو حالہ ہم نے کبھی اس طرح کے ٹوٹکے اپنے شاگردوں کو بھی نہیں بتائے ہوتے۔ یہ دیکھیں یہ میرا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اسی طرح سے میں نے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ایک ہی مغزی میں نے دونوں طرف سے گھمائی ہے، کہیں سے جوڑ نہیں لگایا۔ اب جو گلے کی ہے وہ بھی ہم مغزی لگا لیتے ہیں، جس کی میں نے ایک ہی دھاری پہ سلائی لگائی تھی۔ جو سلائی لگائی ہے وہ ہم دوسری طرف کریں گے، اور جہاں سلائی نہیں لگائی وہ ہم گلے کے ساتھ رکھ کر اس کو سلائی کر لیں گے، سیم ٹو سیم اسی طرح جس طرح کہ ہم نے پہلا وہ پیس ہے نا وہاں ہم نے مغزی لگائی ہے۔ اچھا جب آپ کنارے اس طرح سائڈ بدلتے ہیں تو خاص یاد رکھیے گا یہ نہ ہو کہ نیچے سے جو کپڑا ہے وہ آپ کا آگے پیچھے ہو کر اس کے جو سلائی ہے اس کے نیچے آ جائے۔ اس چیز کا آپ نے سائڈ چینج کرتے ہوئے خاص یاد رکھنا ہے۔ تو دوسری طرف فولڈ کر کے لے آئیں گے۔ اچھا اس کا ایک اور بھی طریقہ ہے، یہ جو اینڈ پہ فولڈ ہوتا ہے نا اس کا، کہ تھوڑا سا زیادہ کپڑا کاٹ کر اس کو اس طرح سے فولڈ کر لیں اندر کی طرف، تو وہ بھی طریقہ ہے، بہت آسان ہے وہ بھی، لیکن میری عادت ہے میں اسی طرح لگاتی ہوں۔ تو جیسے میں لگاتی ہوں ویسے میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن کہہ رہی ہوں کہ وہ بھی طریقہ ہے ایک لگانے کا۔ اضافی جو پیس ہے وہ میں نے کاٹ لی ہے، تو جو درمیان ہے نا اینڈ پہ وہاں ہم نے ایک ٹک لگا لی ہے، چھوٹا سا، بڑا والا نہیں۔
تو بالکل کناری پہ رکھ کے اس کے اوپر سلائی لگا لیتے ہیں۔ جتنا آپ دھیان دیں گے نا صفائی رکھ کے بنانا ہے، اتنا آپ کو یقین مانے میرے حساب سے بہترین آپ کا کپڑا، چاہے سستا سا ہوگا بھی نا تو بڑا ہی خوبصورت لگے گا۔ صرف اور صرف یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے خود کے کام پہ۔ ایک اور پیس میں نے لے لیا، اس کو آپس میں ملا کر بند کرنے کے لیے پیس کو میں نے ڈبل کر لیا ہے، اوپر سے تہہ لگا کر اس کو ڈبل کر کے پھر میں نے اس کی لمبائی میں بھی ڈبل اس کو کر لیے۔ اچھا، آپ کا جو ٹانکا ہے نا جو سلائی کا، یہ وہ ادھر سے ادھر نہ ہو، یہی کوشش آپ نے کرنی ہے۔ بلو میں نے دھاگا ڈالا ہوا ہے تو میں نے بلو کے اوپر ہی رکھ کر نا مغزی کے یعنی کہ بالکل کنارے پہ رکھ کر میں اس کو سلائی کر رہی ہوں۔ اسی طرح ہم سائڈ چینج کر لیں گے، یہ دیکھیں۔ اچھا، سائڈ جب بھی آپ نے چینج کرنی ہے نا تو بہنا بڑے آرام سے کرنی ہے۔ بہنا دیکھ رہی ہے، بھائی بھی دیکھ رہا ہے، جو بھی دیکھ رہا ہے، سائڈ بڑے آرام سے آپ لوگوں نے چینج کرنی ہے، کیونکہ صفائی ساری نا سائڈوں اسی طرح کی چیزوں پہ ہوتی ہے۔ اچھا، وہ میں نے اس کے اوپر بٹر فلائی لگائی تھی کیونکہ وہ لون کا سوٹ تھا، تو یہ لیلن کا، اس لیے میں نے اس کے لیے بٹر فلائی نہیں بنائی۔ میں نے اس کے لیے بلو کلر کے بٹن لے آئی تھی، وہی میں نے لگانے ہیں۔ تو اگر آپ نے بٹر فلائی بنانی ہے تو آپ بٹر فلائی بنا کر لگا سکتی۔ میرے خیال سے نا بٹر فلائی لیلن کے کپڑوں پہ جو ہوتی ہے نا، جب واش کرے نا وہ سنگڑ جاتی ہے، تو اس لیے میں نے اس کے اوپر بٹر فلائی نہیں لگائی۔ اب یہ جو میرا پیس ہے اس کو میں کروں گی، اس کے جو گلائی پہ جہاں آ کر گلائی ہماری ختم ہوتی ہے وہاں ایک ایک ٹک لگا لیں۔ اچھا، اب میں دوسری بات آپ کو بتاؤں، اگر آپ چاہیں تو استری کے ساتھ اسے پریس کر کے اچھی طرح سے اس کی تہہ بٹھا لیں، لیکن پھر نا اس طرح سے ہم ہاتھوں کے ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے کہ پچھلی ہماری مغزی اتنی چوڑائی والی ہے تو یہاں بھی ہم نے اتنی چوڑائی آگے سے بھی رکھنی ہے، لیکن اگر ہم پریس کریں گے کپڑا تو بیٹھ جائے گا، جدھر ہے وہاں اس نے بیٹھ جانا ہے، لیکن پھر وہ ایک جیسی نا نہیں لگتی، تو کہیں سے موٹی آ رہی ہوگی تو کہیں سے پتلی آ رہی ہوگی۔ صرف آپ کو نا کوشش کرنی ہے کہ جو کنارے ہیں وہاں آپ نے بڑے پیار اور محبت کے ساتھ اس کو کلیئر کر لیں، باقی ساری خیر سے اللہ، سیدھا سیدھا کام ہے، اتنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں نا، یہاں سے بس آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اس کو اچھی طرح سے یعنی کہ ختم کریں اس کو، دیکھیں اس طرح سے۔ تو بھائی بہنا پھر آپ سے سوری بول رہی ہوں، بہت زیادہ سوری ہے، اتنے دنوں کے بعد آپ کو یہ ڈیزائن بتا رہی ہوں۔ بھائی اگر آپ ہیں تو ہم ہیں، اگر آپ ساتھ نہیں دیں گی تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔
اس کو اچھی طرح سے پریس کر لیں گے گلے کو جو ہم نے مغزی لگائی ہے. اچھا، جو ہم نے اب گلا ایکسٹرا پٹی بنائی ہے اس طرح سے ہم نے رکھ لینی ہے. کوشش کریں کہ انچی کی ٹیپ کے ساتھ آپ ماپ کر لیں، پھر ایک جیسی آپ کی رہے گی، کہیں سے کم اور زیادہ نہیں ہوگی. کوشش کر لیں. تو آدھا انچ آپ نے چھوڑنا ہے، پونا انچ چھوڑنا ہے، انچ چھوڑنا ہے، یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. جتنا آپ نے چھوڑنا وہاں رکھ کے میں نے پنے لگا لی ہیں. اس طرح سے پنے میرے پاس نہیں ہوتی کیونکہ میں نا اس طرح پنے نہیں لگاتی، میں بس ویسے ہی سلائی کر لیتی. تھوڑا سا اگر اس میں آئے نا گلائی میں تو آپ نے استری کے ساتھ اس کو بٹھا دیں گی نا جہاں، وہ بیٹھ جائے گی. کوئی اتنی ٹینشن والی بات نہیں ہے. اچھا جی، آپ نے لینا نشان لینا ہے، ٹیلر ماسٹر، ٹیلر چاک جسے کہتے ہیں. اس طرح سے نا ساتھ ساتھ لائن لگا لیجئے گا. یہ بھی آپ لوگوں کی سہولت کے لیے بتا رہی ہوں کہ کہیں آپ کا کھل نہ جائے کہیں سے. جب آپ پن وغیرہ اتاریں گی تو یہ آگے پیچھے ہو جائے گا، تو اس لیے نشان کا بتایا ہے کہ آپ کو نشان یاد رہے گا کہ یہاں سے میں نے سلائی لگانی ہے. جب بھی آپ دوسری طرف سلائی لگائیں تو ساتھ ساتھ کپڑے پہ ہاتھ لگا کر اضافی کپڑا آپ نے نکالتے جانا ہے، کیونکہ اس میں کوئی چنوٹ وغیرہ قمیض شرٹ میں نہ آئے. تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے لگا لینا اس کو. اچھا جی، بیک کی اب مغزی لگا رہی ہوں. کچھ لوگ سنگل لگاتے ہیں، میں ڈبل لگاتی ہوں. اس طرح سے فولڈ کر لیتی ہوں، ترچھویں میں مغزی کاٹتی ہوں. بہت ہی آسانی کے ساتھ اور بہت ہی صفائی کے ساتھ لگتی ہے. اس طرح سے اس کو آگے سے جوڑتے جائیں گے اور لگاتے جائیں گے. چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لیں گے، 5 سے 6 عدد لگا لیں، 5 عدد لگا لیں، بالکل ہلکے ہلکے، کہ گلائی ہماری جو بیک کی ہے نا وہ اچھی طرح سے نیٹ جو ہے نا گلائی آئے.
کناری کی سلائی میں اس لیے لگا رہی ہوں کہ کچھ کا بھاری جسم ہوتا ہے، کچھ عورتوں کی چیسٹ بھاری ہوتی ہے، جسم بھاری ہوتا ہے، تو پھر نا اگر خالی ترپائی کریں گے تو پھر وزن سے نا وہ ترپائی بہت جلد نکل جاتی ہے۔ تو سپورٹ دینے کے لیے میں نا ایک کنارے کی سلائی لازمی لگاتی ہوں۔ اچھا جی، اس طرح سے میں اس کو کر کے سلائی لگا لوں گی اس کی کاندھے کی۔ فٹنگ کا سب سے آپ نے زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ کی فٹنگ اچھی آئے گی نا تو شرٹ آپ کی بیجا بیجا ہو جائے گی جو پنجابی میں کہتے ہیں۔ درمیان کا نشان میں نے آپ کو لگا کر بتا دیا ہے۔ ویسے بھی طے لگی ہوتی ہے تو نشان تو صحیح ہوتا ہے درمیان کا۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، یہ دیکھیں کاندھے سے میں نے انچی ٹیپ رکھا ہے، 6 انچ پہ میں نے فٹنگ کا نشان لگایا۔ اس کے بعد کچھ جو لیڈیز ہوتی ہیں وہ 10 لیتی ہیں سائیڈ کی سلائی، کچھ 12 لیتی ہیں، کچھ 13 14، اس طرح جس طرح عمریں بڑھتی جاتی ہیں تو سلائیاں بھی بڑھتی جاتی ہیں۔ تو میں نے 13 انچ لی ہے، چیسٹ کے میرا 20 انچ تھا، بیٹی میری کا سوٹ ہے تو 10 لیا ہے، یعنی کہ 1 سائیڈ کا 10 انچ لے رہی ہوں۔ تو جو اس کی کمر ہے وہ میں 17 رکھ رہی ہوں، یعنی کہ ایک طرف سے اگر دیکھا جائے تو 8.5 میں نے اس کی جو کمر کی سلائی ہے نا وہ رکھی ہے۔ اوہو سوری نہیں بھائی ٹھیک ہے، بخار سے اور دوائیوں سے نا دماغ ویسے ہی خشک ہو گیا ہے۔ تو ہپ میں نے 21 رکھنے تھے تو 10.5 میں نے رکھ لیے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک فرنٹ اور ایک جو بیک کا پیس ہے دونوں ہی لے کر اس کی سلائی لگا لیں گے۔ اچھا اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آگے پیچھے کپڑا نہ ہو۔ جو ہماری کٹنگ ہے نا وہ میں کہتی ہوں نا آپ کو کٹنگ اچھی کر لیں تو باقی سوٹ نا بہترین آئے گا۔ تو اگر آپ کی کٹنگ ایک جیسی ہے نا پھر آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ دونوں کپڑے برابر ہوں، تھوڑا سا بھی کوئی آگے ہی پیچھے نہ ہو۔ تو 13 انچ پہ آ کر ہم اس کو پکا کر لیں گے۔ اس طرح سے پکا کر لیا میں نے، اس دھاگے کو کاٹ لیتے ہیں، دوسری طرف کی سلائی لگا لیتے ہیں۔ اس طرح سے اس کو بھی پکا کر لیں گے۔ اچھا جی، اب بازوؤں کو جو سلائی ہے وہ لگا لیتے ہیں، سائیڈ کی سلائی جو بازوؤں کی ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح سے باقی قمیض کی جو کٹنگ ہے نا، پوری شرٹ کی کٹنگ میں نے اپنے کسی ویڈیو میں آپ کو بتائی ہے، مجھے لنک دینا نہیں آتا، انشاءاللہ بہت جلد سیکھ لوں گی۔ کوشش کر رہی ہوں کہ جلدی سے جلدی سیکھوں یہ ساری چیزیں، تو لنک میں بھی آپ کو دے دیا کروں گی، جس کا بھی آپ کو بتایا کروں گی کہ یہ میری پہلے ہی ویڈیو بنی ہوئی ہے، انشاءاللہ لنک اگلی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو لنک لازمی ساتھ دیا کروں گی، ٹھیک ہے نا۔ باقی پنک کلر کی وہ شرٹ ہے تو اس کی کٹنگ میں نے پوری آپ لوگوں کو ایک ایک جو کہتے ہیں نا ہر چیز بتائی ہوئی ہے۔ تو جو کاندھا ہے نا اس کو آپ نے اگر سمارٹ ہے
تو 8 انچ بہت صحیح ہے. میں سمجھتی ہوں کہ لڑکیوں کو نا زیادہ فٹنگ نہیں ڈالنی چاہیے، پھر وہ بڑی بڑی عمر سے زیادہ لگنے لگ جاتی ہیں. اچھا جی، بازو لگاتے ہوئے میں آپ کو دکھا بھی رہی ہوں، ساتھ ساتھ بڑی اچھی طرح سے دکھا رہی ہوں کہ جو بازو کا جہاں ہم نے سلائی لگائی ہے وہ والا پارٹ اور جو شرٹ کا پارٹ ہے نا، سیم آپ نے ایک جگہ ہی رکھ کے نا سلائی شروع کرنی ہے. تھوڑا سا بھی اس کو آگے پیچھے نہ کیا کریں، کیونکہ جب یہاں سے آگے پیچھے ہوتا ہے نا تو وہاں سے پھر نا شرٹ کی جو ہوتی ہیں نا برائیاں شروع ہوتی ہیں کہ وہ پیچھے جا رہی ہے، آگے آ رہی ہے، کھینچ پڑ رہی ہے، ادھر ہو رہی ہے، ادھر ہو رہی ہے. یہ صرف جو ہم اس چیز کا خاص خیال نہیں رکھتے، اگر سلائی کے ساتھ سلائی ہے تو پھر سمجھے ٹھیک ہے. تو بٹن یہ دیکھیں میں نے رکھ لیا نشان، آپ کو بٹن میں لگا رہی ہوں تو بٹن کا نشان بھی آپ کو بتا دیتی ہوں. اچھا جی، جو اس کی ہے نا لمبائی، وہ ہم نے اس کی لمبائی کر لی ہے. اینڈ پہ بھی نشان نکالیں گے، اوپر بھی نشان نکالیں گے. 2 نشان میں نے لگائے ہیں. اب ان دونوں کو پکڑ کر اس طرح سے جوڑیں گے اور اس طرح سے درمیان میں نشان لگا لیں گے. دیکھیں کتنا سمپل طریقہ ہے. تو یہاں دیکھیں بیلو چورس بٹن ہے جو میں لگا رہی ہوں. تو اس طرح سے بٹن لگا لیں. باقی میری یہی ہے کہ اینڈ میں پھر آپ سے کہہ رہی ہوں، بہت زیادہ معذرت ہے اتنے دنوں کے بعد ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور بہت ہی پیارے اور خوبصورت ڈیزائن کے ساتھ. تو میرے چینل کو لازمی بھائی سبسکرائب کرنا ہے اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں میری ویڈیو کو. بہت زیادہ خوشی ہوگی مجھے جب آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے، تو تھوڑی مشکلیں مجھ پہ بھی کم ہو جائیں گی. تو شاید میں آپ کو اس سے بھی زیادہ اور اچھے ڈیزائن اور وقت پہ دے سکوں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور بہت ہی پیارے اور نئے ڈیزائن کے ساتھ. اور میری تندرستی کے لیے بھی بہت دعائیں کریں کہ اللہ پاک مجھے جلدی جلدی ٹھیک کر دے. تو اللہ حافظ.